کہا جا رہا ہے ابھی بھی کچھ آپ کے کرٹکس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نون لیگ اپنا یہ ٹینیور پورا نہیں کر پائے گی. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب دل جلوں کا آپ نے کیا کہنا ہے، ان کو اپنی حالت پہ آپ چھوڑ دیں. میم ایک بات بتائیے گا، سمبڑیال کا الیکشن، اس کے اوپر بہت شور مچ رہا ہے کہ جی آپ نے دھاندلی کر کے، جی زبردستی کر کے ہمارا ووٹ چرا لیا گیا. یا واقعی ہی آپ کے جو گراؤنڈ کے اوپر کام ہے اس سے عوام آپ سے خوش ہو کے آپ کو ووٹ دے دیا؟ ان کے رونے دھونے کو آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نہ مانوں کی کہانی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. جب آپ کوئی بل پیش کرتے ہیں ریلیونٹ ٹو اینی تھنگ، کوئی انکریمنٹ کے حوالے سے، کوئی ڈیکریمنٹ کے حوالے سے، کوئی پالیسی کے حوالے سے، تو کیا واقعی ہی یہ کوئی افیکٹو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ صرف یہاں پہ ڈیسک بجا کے شور مچا کے ہلڑ بازی کر کے آ جاتے ہیں؟ آپ یقین کرو انہوں نے آج تک کوئی پبلک انٹرسٹ میں بات نہیں کی. یہ آتے شور مچاتے ہوئے اور تصویریں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں اور این آر او دے دو، این آر او دے دو، این آر او، بس اس کے علاوہ کوئی ان کو کام نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں میم عظمیٰ کاردار. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام سعدیہ. میم سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے بزی اسکیجول میں سے ہمیں وقت دیا. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. میم سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، سب سے پہلا سوال جو بڑے لوگوں کے دماغ میں کل بلا رہا ہے کہ آپ ہی کی حکومت تھی جب کہا جاتا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچ رہا ہے اور ڈیفالٹ ہونے والا ہے. ابھی ہوا کہ ابھی ہوا. اب آپ ہی کی حکومت ہے کہ ماشاءاللہ سفارتی تعلقات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اور پاکستان اوپر سے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے کیا گدڑ سنگھی گھمائی ہے کہ ڈیفالٹ ہوتے ہوئے کھائے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے پاکستان کو اپنے 360 اینگل پہ بدل دیا ہے؟ یہ دیکھ لینا، یہ تو میاں محمد نواز شریف کی آپ پوری ہسٹری پہ اگر نظر دوڑائیں تو جتنی ترقی پاکستان نے کی ہے وہ انہی کے ادوار میں، مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تبھی پاکستان جو تھا وہ تیزی سے ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا تھا. 2017 میں جب میاں محمد نواز شریف کی جب حکومت گئی ہے، اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو پاکستان 24ویں نمبر پہ سب سے بہترین اکانومی تھی. اور یہ ان کی نون لیگ کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے تھی. تو آپ کے سامنے ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو ویژن ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ پاکستان کو معیشت کا بھی ایک مضبوط قلعہ بنانا ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے ہم نے جو ہے اپنا لوہا منوانا ہے. تو وہی چیز آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی ہے. اب دیکھیں نا، سینٹر میں بھی انہی کی حکومت ہے، شہباز شریف جو ہے وہ انہی کے نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور پنجاب میں بھی مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی انہی کی نامینیٹڈ ہیں. تو یہ دونوں حکومتیں آپ سمجھیں کہ انہی کی گائیڈنس کے مطابق چل رہی ہیں. میم کہا جاتا ہے پنجاب میں اس وقت خواتین کی حکومت ہے، کیونکہ آپ مین جو ہیں آپ ہیں، عظمیٰ کاردار ہو گئیں، مریم اورنگزیب ہو گئیں، عاصمہ بخاری ہو گئیں، مریم نواز شریف ہو گئیں، ہنا پرویز ہو گئیں. مطلب کہا جاتا ہے پورا پنجاب اس وقت جو ہے وہ خواتین سنبھال رہی ہیں. تو جس طرح خواتین گھر بہت اچھا سنبھالتی ہیں اور گھر کا بجٹ اور سارے مینیو کو لے کے چلتی ہیں، پوری فیملی کو لے کے چلتی ہیں، ماشاءاللہ ایک سال کی اگر کارکردگی دیکھیں تو آپ خواتین نے بہت اچھے سے صوبے کو بھی لے کے چلی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ جتنا بھی آپ کا ٹینیور ہے اس میں آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں گی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بالکل کہ آپ کی سی ایم جو ایک خاتون ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو اتنی فیلنگ آ رہی ہے امپاورمنٹ کی. تو یہ ان کی تو ریڈ لائن ہے خواتین، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. اور سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی کابینہ میں خواتین کو لے کے آئیں، آپ پارلیمانی سیکرٹریز ان کو بنائیں، آپ اسپیشل اسسٹنٹس یعنی کہ جو کی ڈیسیجن میکنگ جو رولز ہیں ان میں آپ ان کو لے کے آئیں، صرف کوئی ربر اسٹیمپ دکھانے کے لیے. اور ناٹ اونلی دیٹ، وہ ہر لیول پہ خواتین کو، چاہے وہ ای بائکس ہوں، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوں، چاہے وہ کوئی اسٹارٹ اپس کے لیے لونز ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایکولی بچیوں کو اور بچوں کو یہ ملیں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ
لڑکوں کو زیادہ اور لڑکیوں کو کم. تو جب آپ کی ایک چیف منسٹر اتنی ایکوالٹی میں اور امپاورمنٹ میں بلیو کرتی ہیں تو وہ نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے پھر. میم ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی. ابھی حال ہی میں ایک بہت اندونا واقعہ ہوا ہے. اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہیں 17 سال کی, ان کو مرڈر کر دیا گیا جسٹ آن دا بیسس آف ریجیکشن. اس سچویشن میں جو ہماری پولیس تھی, اسلام آباد پولیس, اس نے بڑی ایفیشینٹلی کام کیا. ود ان 48 آورس جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کیا, سرچ آؤٹ بھی کیا, اور وہ اس کو پکڑ بھی لیا گیا کلپریٹ کو. کیا اسی طرح کی جو ریفارمز ہیں یا اسی طرح کی ایفیشنسی ہے ہم جنوبی پنجاب میں اور پنجاب کے سینٹر میں پولیس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی ریفارمز لائی جا رہی ہیں, کہ ان کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ بہت تکلیف ہوئی سن کے, اور میں نے اس بچی کی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھی ہیں. معصوم سی بچی ہے, اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن 17 سال کی بھی ہوتی ہے. ہماری ساری اتنی بچیاں, کیا میسج جاتا ہے کہ آپ سیف ہی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہو نہیں سکتی ہے. اور ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جس طرح اسلام آباد میں وہ لڑکا جو ہے اس کو جتنی بھی لعنت اس پہ بھیجی جائے وہ کم ہے. میرے خیال میں اس کو ایک نشان عبرت بنانا لازم ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے, انہوں نے سب سے پہلے جو ورچوئل پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں, ایک کلک آف دا بٹن میں آپ کو ہیلپ پہنچتی ہے. وہ پینک بٹنز بھی بنائے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہماری جو ویمن پروٹیکشن ایپ ہے, اس کو ایک اور نئے طریقے سے اس کو سامنے لے کے ہم آ رہے ہیں. تو خواتین کی جو ایک سیفٹی اور پروٹیکشن ہے, اگر ہم وہ نہیں پرووائڈ کر سکیں گے تو خواتین کبھی آگے نہیں نکل سکتی ہیں. وہ مجھے ایک یورپین یونین کی خاتون ملی, انہوں نے کہا, میں نے کہا کیا فرق لگا, آپ بنگلہ دیش سے آئی ہیں اور پاکستان. کہتے ہیں جی وہاں پہ پبلک اسپیسز میں 75% خواتین باہر ہوتی تھی, یہاں پہ مجھے اکا دکا خاتون نظر آتی ہے. ابھی ہم نے اپنی پبلک اسپیسز کو سیف بنانا ہے. اس کے لیے جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ دن رات کام کر رہی ہیں, اور وہ ہر طریقے سے اپنی خواتین, اور خاص طور پہ جو دیہی خواتین ہیں, ان کی سوشل پروٹیکشن کے لیے, اور ان کو ہر طریقے سے ڈگنیفائڈ ورک پلیسز, ہمارے جو دفتروں میں خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے سیفٹی اور وہ ہر چیز کے لیے وہ ایک پراپر جو ہے سسٹم بنا رہی ہیں. اور پولیس جینڈر فرینڈلی ڈیسک بنا رہے ہیں, اور ان کو یہ سختی سے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے خواتین کو ہر حالت میں آپ نے محفوظ رکھنا ہے اور پروٹیکشن دینی ہے. صحیح. میم صوبے سے بٹنے ہیں ہم وفاق کی طرف. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, وہ دیٹ از ڈوئنگ ونڈرز. لیٹ می سے کہ وہ واقع ہی کمال کر رہی ہے ماشاءاللہ سے, کہ مطلب ود ان نو ٹائم, یہ جو ٹائم اسپین ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا ٹائم اسپین نہیں ہے جس میں آپ نے معاشرتی طور پہ بالکل ریفارمز لے آئے ہیں, بالکل 360 پہ چینج لے آئے ہیں. سفارتی معاملات میں اگر آپ کی بات کی جائے تو دنیا آپ کا لوہا مان رہی ہے. پھر آپ ہی کے دور میں, شاید آپ ہی کے دور میں, اس سے پہلے جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تب آپ پہ پریشر آیا تھا, اور اب یہ جو جنگ کا معاملہ ہوا تو اس میں بھی آپ پہ پریشر آیا, لیکن آپ نے وہ نہیں لیا, اور آپ نے ون کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کیا ہے. میم نون لیگ, کیا کہا جا رہا ہے, ابھی بھی کچھ آپ کے کرٹیکس ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نون لیگ اپنا یہ ٹینیور پورا نہیں کر پائے گی. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب دل جلوں کا آپ نے کیا کہنا ہے, ان کو اپنی حالت پہ آپ چھوڑ دیں. دیکھیں جو مسلم لیگ نون ہے, میاں محمد نواز شریف کی جو لیڈرشپ میں, یہ وہ پارٹی ہے جس میں دو باتیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک نمبر 1, آپ کے پاس ایک ویژن ہونی چاہیے جس میں آپ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ دن رات ایک کر دیں. اور دوسرے, آنیسٹی آف پرپس, کہ آپ کی نیت ہو کہ ہم نے پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنانا ہے, اور کوئی ایسا کام جو ہے نہیں کرنا جس سے پاکستان کی امیج میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کمی آئے. تو اس لیے جب آپ ایک نیک نیتی سے, خلوص سے, اور کمپٹنس, ایکسپیرینس, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. اور مسلم لیگ نون میں ایکسپیرینس تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے نا, اور یہی ایکسپیرینس ہے جو آپ کے سامنے. آپ کو یاد ہے وہ کسی نے کہا تھا 200 بندے میرے پاس ہیں, وہ جو بیڑا غرق ہوا وہ آج تک ہمیں 200 بندے نظر نہیں آئے جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ ہر چیز کرنی تھی. اصل ایکسپیرینس جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو ہے, اور ان کے جتنے سپاہی ہیں جو ان کے ایک ویژن کے مطابق کام کرتے ہیں, وہ پاکستان کو
اسی طریقہ کار کے مطابق آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اکنامکلی اور ڈپلومیٹکلی وہاں پہ ڈار صاحب ہیں اور کس طرح سے اب بلاول صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں. مطلب سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں نا. اور معیشت ہماری اس کے انڈیکیٹرز کتنے اچھے. اب کوئی بات کر رہا ہے اس وقت ڈیفالٹ کی؟ کوئی نہیں کر رہا نا. تو اس کے لیے بڑی کاوش اور محنت کی گئی ہے. نو ڈاؤٹ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انفلیشن تھی اس کا جن قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ 38% پہ جا چکی تھی اور یہ اب اس وقت 0% پہ. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھیں 22% سے آپ کا اب 11% پہ ہے. پھر آپ کی ریمیٹنسز 19.5 ارب ہو گئی، بڑھ گئی ہیں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز 15 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کی بڑھ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی ہم اب ساروں کو فوکس کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے، ہم ایٹمی طاقت تو ہیں اور سفارتی طاقت بھی ہم بن گئے ہیں، لیکن اب ہم نے معاشی طاقت بھی بننا ہے. یہ بہت اہم ہے اور وہی ویژن لے کے تو مسلم لیگ نون آگے بڑھ رہی ہے. میم ایک بات بتائیے گا، سمبڑیال کا الیکشن اس کے اوپر بہت شور مچ رہا ہے کہ جی آپ نے دھاندلی کر دی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، جو آپ کا ویژن ہے اس میں کہیں یہ تو نہیں کہ مائٹ از رائٹ کے ذریعے سے ہم زبردستی جو ہے وہ کریں گے، جو آپ کے اوپوننٹ کہتے ہیں کہ جی زبردستی کر کے ہمارا ووٹ چرا لیا گیا، یا واقعی ہی آپ کے جو گراؤنڈ کے اوپر کام ہے اس سے عوام آپ سے خوش ہو کے آپ کو ووٹ دے رہی ہے؟ ان کے رونے دھونے کو آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، وہ جو کسی کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ ہی کبھی نہ کرے. اب ان کی کے پی میں حکومت ہے، ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ ممبر بیٹھے ہوئے نیشنل اسمبلی میں، کئی ان کے ممبر پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. وہ تو صاف شفاف چلی تھی ساری. لیکن جہاں کسی اور پارٹی کو کوئی سیٹ ملتی ہے وہاں دھاندلی شدہ ہے. تو یہ ان کا کال و فیل میں بہت تضاد ہے. میں نہ مانوں کی کہانی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. اب دیکھیں، ہم جب 25 MPA سیٹ ہوئے تھے تب انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، اسی الیکشن کمیشن میں جا کے خراج تحسین پیش کیا. اور پھر جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے پھر تبرے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. پھر آنسو ہی نہیں تھمتے، پھر ٹیشو کے ڈبے ختم ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ بگڑے ہوئے بچوں والی کہانیاں جو ہے نا، یہ سیاست میں نہیں چاہیے. یہ بچپنا ہے، یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. آپ میچورٹی دکھائیں. آپ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں. حکومت کو آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے، ضرور دیں، ایک اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بیٹھ کے رونا دھونا، انتشار، مارو جلاؤ گھیراؤ، یہ اس سے کیا؟ یہ تو صرف آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. اس سے کیا اچیو کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بتا دیں. 1 سال کی پوری 1.5 سال کی اسمبلی، آپ چونکہ اسمبلی کے سیشنز کو اٹینڈ کرتی ہیں، ذرا ہمیں کائنڈلی انلائٹن کیجیے گا کہ جب آپ کوئی بل پیش کرتے ہیں ریلیونٹ ٹو اینی تھنگ، کوئی انکریمنٹ کے حوالے سے، کوئی ڈکریمنٹ کے حوالے سے، کوئی پالیسی کے حوالے سے، تو کیا واقعی یہ کوئی افیکٹو کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ صرف یہاں پہ ڈیسک بجا کے شور مچا کے ہلڑ بازی کر کے آ جاتے ہیں؟ آپ یقین کرو انہوں نے آج تک کوئی پبلک انٹرسٹ میں بات نہیں کی. یہ آتے ہیں شور مچاتے ہوئے اور تصویریں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں اور NRO دے دو، NRO دے دو، NRO، بس اس کے علاوہ کوئی ان کو کام نہیں ہے. کبھی یہ آتے ہیں، خود ایک دفعہ ریکوزیشن کروایا اجلاس. آپ کو پتہ ہے حکومت کے کروڑوں روپے لگتے ہیں ٹیکس پیئر کے جب آپ اجلاس بلاتے ہیں. آ کے جناب اپنے سگنیچر کر کے TADA کے سب غائب ہو گئے. ان کی سیریسنس تو ہے ہی نہیں. یہ تو پتہ نہیں کیا کس. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بانی صاحب ہیں نا، وہ مائی وے اور دا ہائی وے کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو ٹک کے کام کرنے بھی نہیں دیتے ہیں. ان کے پارٹی میں کئی میچور لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن ان کو کام کیا، ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس میرے متعلق بات کیے جاؤ، بس شور مچاتے جاؤ کہ یہ اس کو آپ باہر نکالیں. بھئی اس کو کیسے باہر نکالیں؟ جائیں عدالتوں میں اپنا نام کلیئر کریں اور باہر آ جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یا تو ان کے لوگوں کو پروڈکشن آرڈر نہ دے، وہ سارے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کام کی بات بھی کرے نا، کوئی اپنے حلقے کی بات کریں، کوئی اپنے حلقے کے لوگوں کی بہتری کی بات کرے. بس سوائے شور ہنگامہ اور واک آؤٹ اور بوائے کاٹ کے علاوہ کوئی ان کو کام نہیں ہے.
میم ابھی آپ نے بات کی رسپونڈ کرنے کی، تو جو میم عاظمہ بخاری ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات، وہ بہت چیکی رسپونڈ کرتی ہیں جب اس طرح کی کوئی بھی یہ لوگ حرکت یا بات کرتے ہیں. جیسے کبھی عمران خان صاحب کا کوئی پوسٹ آ جائے یا کوئی ٹویٹ آ جائے تو اس کے حوالے سے، تو ابھی فافن کی رپورٹ آئی کہ اس میں کوئی تھمبڑیال کے الیکشن میں نہیں ہوا، تو انہوں نے بڑا چیکی رسپونڈ دیا. آپ اس رسپونڈ کے وے کو کس طرح دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو رسپونڈ کا وے ہے یا میم مریم نواز شریف کا وہ تھوڑا اور طریقے کا ہے، لیکن میم عاظمہ بخاری جو ہے وہ بڑا چیکی رسپونڈ دیتی ہیں. میں 3-4 پروگرامز میں نے اس کے بعد کیے ہیں سمڑیال کی الیکشن کے بعد، اور میں نے ان کو کہا ہے کوئی اسکرپٹ بدلیں، کوئی رائٹر نیا لے کے آئیں. بندے لوگ بور ہو گئے ہیں آپ کو وہی اسکرپٹ پڑھ کے. تو جب انہوں نے یہ فافن کو کوٹ کیا تو میرے خیال میں وہ ان کو شاید وہ انگریزی پڑھنی نہیں آتی. فافن کو ہم لکھیں گے کہ بھئی اردو میں ذرا ترجمہ کر لیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہے، کیونکہ آپ کو ہی یہ کوٹ کر رہے ہیں بالکل غلط طریقے سے کر رہے ہیں. فافن نے تو کہہ دیا ساتھ کہ کوئی سسٹمیٹک اس طرح دھاندلی کی ہمیں رپورٹ نہیں ملی اور بائی اینڈ لارج فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کی دکانیں تو بند ہو گئیں ساری. وہ بیچارے یوٹیوبر. میم میچورٹی کی آپ کافی دیر سے بات کر رہی ہیں، تو ایک شخص ہے جو گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو بن کے گئے ہیں باہر اور بہت میچور طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، جو ان سے مطلب ایسا اتنے بڑے پیمانے پہ ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا تھا. میں بات کر رہی ہوں بلاول صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری کی. گورنمنٹ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، وہ اب یونائٹڈ نیشن میں ہیں، اور پاک بھارت جنگ کے حوالے سے اور بھارت کے ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے جو سٹانس انہوں نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے دیا ہے، بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے، ود ایویڈنس، ود پروف اور ود سارے سرکمسٹانسز کی جو جتنی انہوں نے بتائے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ اس سے کیا بینیفٹ ہمیں ملے گا پاکستان کو بینگ اے نیشن یا بینگ اے کنٹری؟ ساتھ ہی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بلاول صاحب اگر گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو بن کے گئے ہیں، پرائیویٹلی جاتے تو اور بات تھی، اگر گورنمنٹ کے نمائندے بن کے گئے ہیں تو جو بریف یہاں سے فارن آفس سے ان کو دیا گیا ہے وہ اسی خد و خال کے مطابق جو ہے وہ آگے اب پیغام پہنچائیں گے پوری دنیا کو. جی. تو یہ ساری بریفنگ جو ہے یہ ساری تیاری کروا کے یہاں سے بھجوائی جاتی ہے. بلاول صاحب بہت اچھے بڈنگ سیزنڈ پولیٹیشین بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر نے ان کو چنا اس کام کے لیے، کیونکہ وہ ایک ان کا ٹینیور جو ہے فارن منسٹر کا وہ اس میں تو ان کو ایکسپیرینس بھی تھا، اور وہ اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں. انگریزی تو دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی بہت اچھی بول لیتی ہیں اور بھی کافی لوگ بول لیتے ہیں، لیکن کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت سب کو اکٹھا لے کے چلنے میں بلیو کرتی ہے. ہم اپنا نمائندہ بھی کوئی لیڈ کرنے کے لیے بھیج سکتے تھے. کیوں ان کو چنا؟ اس لیے چنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کے سیاسی طور پہ بڑھیں، پاکستان کا ایک چہرہ نظر آئے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو میسج جائے کہ پولیٹیکلی ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور ہم میں کوئی ڈویژنز نہیں ہیں. آپ اس بات یہ سمجھنے والی بات ہے. تو بلاول صاحب نے کل جب اجلاس میں یونائٹڈ نیشنز میں جو اسپیچ کی ہے بہت اچھی طریقے سے کی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ساری ہمیں پہلے بھی پتہ ہیں، ہم ان سب کو جانتے ہیں، لیکن ایک زوردار طریقے سے پوری دنیا کو دوبارہ ریمائنڈ کرانا بہت ضروری تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے انڈیا سفارتی طور پہ بہت ان کی لابنگ ہم سے بہت زیادہ تھی. ہر جگہ یہ پہنچے ہوتے تھے، ہر جگہ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. ہم لوگوں کی اتنی لابنگ سٹرونگ نہیں تھی. اب ہم نے جب مارکہ حق جیتا ہے تو ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے پاور سٹرکچر میں اس ریجن میں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ اتنا شکست خوردہ ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس اب جانے کو نہ تیار ہے، نہ آپ دیکھ رہی ہیں وہ ایک سفارتی طور پہ کوئی کامیابی ان کو مل رہی ہے. وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، وہ اکیلے ہو چکے ہیں. جتنے اور تو اور افغانستان ابھی اب ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو چودھری بنا پھر رہا تھا وہ اس میں تو کوئی دم خام ہی نہیں ہے. اصل پاور جو ہے وہ تو پاکستان کے پاس ہے، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ الائنس کرنی ہے اور آگے مل کے چلنا ہے تو وہ پاکستان ہے.
اور سارے اب دیکھیں پیوٹن جو ہے ان کی ملاقات ہوئی, ان کا بڑا اچھا رسپانس پاکستان کو آ رہا ہے. چائنا تو اب چائنا کے ساتھ آپ راہل گاندھی کی آپ نے اسپیچ سنی ہے؟ جی جی وہ کہتے ہیں ہمیں تو مودی نے مروا دیا ہے, جو چیز ہم اوائڈ کر رہے تھے کہ چائنا اور پاکستان اکٹھے نہ ہوتے ہیں, ان کو اور ڈبل اکٹھے کر دیا. اور چائنا نے تو ان کو 3 سائڈ سے گھیر لیا, اب تو بنگلہ دیش میں بھی ایئر بیس اب انہوں نے لے لیا. بنگلہ دیش نے تو کک آؤٹ کر دیا ہے. جی بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات الحمدللہ بڑے سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ایران کے ساتھ بھی دیکھیں وہ ٹرکی, ایران, آذربائیجان, تو یہ سارا خطہ جو ہے یہ ریلی کر رہا ہے پاکستان کے ارد گرد. پاکستان کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا, ایک تو نمبر 1 ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ, کیونکہ ہم نے نہیں پہل کی تھی. اب بلاول بھی یہی پیغام دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا نوٹس لے اس بات کا کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے یہ خطہ, اور اس میں آپ کو بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. دیکھیں پاکستان نیوکلیر ہے, انڈیا نیوکلیر ہے, رشیا نیوکلیر ہے, چائنا نیوکلیر ہے, تو یہاں پہ ذرا سی بھی آپ کوئی غلط طریقے سے آپ اپنی اگریشن کریں گے یا جہریت کریں گے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ نے غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی, ہم نے تو صرف سیلف ڈیفینس میں جو ہے وہ پھر اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے اور سوورینٹی کے لیے پھر ہم نے اس کو ان کے اٹیک کو کاؤنٹر کیا تھا. جہریت تو بھارت کی طرف سے ہوئی, اور وہ بھی فالس فلیگ کروا کے. پہلگام میں 3 پوسٹیں تھیں ان کی, اور وہ وہاں کے لوکل سب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جس دن واقعہ ہوا ہے یہ, اس دن وہ ہم جب دیکھا جا کے 3 پوسٹیں وہاں سے غائب تھیں. کس نے غائب کی تھیں؟ تو اب یہ ہم نے یہی دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہم بغیر کسی ثبوت کے یہ انہوں نے ہمارے اوپر الزامات کی بارش کی. ہم نے ان کو کہا کہ آپ کوئی انٹرنیشنل باڈی بنائیں, کوئی کمیشن بنائیں, کوئی نیوٹرل, جہاں پہ یہ تفتیش ہو, ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے. یہ بھاگ گئے. کیوں بھاگے بھائی؟ ہم تو نہیں بھاگے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی میں تنکا تھا, یہ جھوٹ کا پلندہ تھا. تو یہی ساری ان کا جھوٹ وہ اب پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. یہ ہمارے جعفر ایکسپریس, یہ ہمارے جو خضدار میں معصوم جانے گئی ہیں, یہ سب ان کی ملی بھگت ہے. یہ جو بی ایل اے کو کون فنڈ کر رہا ہے, یہ جو ایک وہ خاتون کیا نام ہے اس کا, مارنگ, کون اس کو نوے کے ٹکٹ بھیجتا ہے, کون اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اس وقت ہم ایک 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فیلڈ مارشل, ہماری جو عسکری قیادت ہے, وہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. ہم ایک ایٹمی قوت اور عسکری قوت بن کے ابھرے ہیں. اب ہمارے سے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, 100 دفعہ سوچیں گے. میم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی جس ٹیررزم کا ذکر کیا جو سپانسر کرتا ہے انڈیا, انہوں نے ہم پہ پہلگام کا الزام لگایا کہ ہم ٹیررزم کرتے ہیں لیکن ثبوت نہیں دے سکے. لیکن اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو بلاول بھٹو زرداری نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جو خالستان کے لیڈر ہیں ان کا انہوں نے حوالہ دیا. دین پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا ہے, پھر جو ابھی کلبھوشن یادو, یا اس طرح کے جتنے بھی ان کے نیکسس, ابھی حال ہی میں جو DGISPR نے ایک پورا ان کا نیکسس جو ہے اس کو ریویل کیا تھا, یہ سارے اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے ان کی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت دیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہماری لابنگ یا پاکستان کی جو یہ سفارتی کوشش ہے یہ کامیاب ہو پائے گی, اور پوری دنیا انڈیا کو اس سب کے بعد ریاستی دہشت گرد کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دے گی, ریکاگنائز کرنا شروع کر دے گی؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس وقت بھارت پوری دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ ٹیررزم کا بادشاہ بن گیا ہے. ان کو وہ جو خالستان کی موومنٹ ہے وہ پوری دنیا میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا. وہ نہیں چاہتے یہ بھارت کے ساتھ رہنا. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. انہوں نے ان کے تمام لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. را نے جا کے پہلے کینیڈا میں انہوں نے وہ ہردیپ سنگھ کو جا کے مارا,
تو جسٹن ٹروڈو نے جو پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کینیڈین سٹیزنس کو آ کے تو ہمارے یہاں پہ ملک میں ان کو مارے، تو اس لیے ہم آپ کو بین کر دیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو ٹوٹ پڑا. پھر امریکہ میں ان کی سازش پکڑی گئی جو کہ خالصتان موومنٹ کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف ان کو انہوں نے بہت بڑی ایک کنسپریسی کی، وہاں سے را کے بندوں کو کک آؤٹ کیا گیا. پھر یو کے میں انہوں نے مارا. تو یہ اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور نون ٹیررسٹ ہیں. تو ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، ٹوٹل پٹ گیا ہے. اب پاکستان کے پاس تو پروف ہیں، ڈوسیس پڑے ہوئے ہیں. کلبھوشن کون تھا؟ کیا وہ کوئی پکنک بنانے آیا ہوا تھا بلوچستان میں؟ کیا کر رہا تھا وہ بلوچستان میں؟ اور ابھی بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ان کے جاسوس ہم نے پکڑے ہوئے، چترویدی، میجر وکرم. تو یہ جو ہے، اور ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو لے کے جائیں گے ود پروف، ود ایویڈنس. ان کی طرح نہیں ہے جو ان کے پاس ایک دھیلے کا پروف نہیں ہے اور یہ ہوائی فائر کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی پرانی ویڈیوز، پرانے کلپس، جھوٹ، اور پھر ان کا جتنا میڈیا ہے وہ مودی سرکار کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے یہ فیڈ کرتے ہیں جھوٹ، پروپیگنڈا، اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کی جو ہے نا مودی سرکار کی کلاس لے رہی ہے انڈین جو لوگ ہیں نا، عوام، وہ ان کو کویسچن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اپنے ایئر بیسز کو محفوظ نہیں کر سکے، آپ نے ہمیں کیا حفاظت کرنی ہے. اور وہ کویسچن کر رہے ہیں ہر چیز پہ. وہ کہہ رہے ہیں ریپس کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا. یہ تو حال ہے، یہ آر ایس ایس مینٹیلٹی ہے، اور اب پوری دنیا میں کھل کے آگئی ہندتوا سوچ ہے یہ. تو وہاں پہ جو سیکولر چہرہ ہے نا وہ مسک ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے انڈیا کا. تو اس لیے یہ اب ہم سفارتی طور پہ ہم پوری دنیا کو جا کے اب واقعی مطلب بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور وہ ہماری بات سن رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا سارا، اور انہوں نے عسکری قوت بھی دیکھ لی ہے. تو اگر وہ ان کو یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھارت غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے ایک نیوکلیر ملک ہوتے ہوئے، اس کو تو میرے خیال میں سینکشنز اس پہ لگا دینی چاہیے. میں یہ رپورٹ پڑھ رہی تھی، اس کی ان کی ہے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ 1994 سے 2021 کی. ایٹمی مواد چوری ہونے کے 18 واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں. اچھا، 200 کلو گرام جو ہے مواد نیوکلیر جو ہے وہاں سے چوری ہوا ہے. تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہو. یہ تو خطرہ ہے پورے خطے کو، ان کی پوری دنیا کو خطرہ ہے ان کی وجہ سے. پوری دنیا نوٹس لے. اور پھر دیکھیں نا، جو ہم بالکل اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہوتی، وہ تباہی پھیلا دیتی ہے. تو ان کو پوری دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ نیوکلیر آرسنلز رکھیں. صحیح. جی میم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان الحمدللہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. تو اس کو ختم کرنے کی جو گھناؤنی سازش پچھلے 70-75 سال سے بھارت کرتا رہا ہے، آئی ایم گلیڈ کہ پوری دنیا اب اس سازش کو سمجھ چکی ہے، اور ہندوتوا کا جو چہرہ اب پوری دنیا نے دیکھا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اب پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ بھارت کو ڈی ویپنائز کرنے کی شدت سے ضرورت ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.